معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑا قابیل تھا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی، جس کا نام اکلیمہ بتایا ہے، اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ قابیل نے اس بات کو پسند نہ کیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جاؤ۔ جس کی قربانی منظور ہو گئی وہ اکلیمہ کے بارے میں کامیاب ہو گیا۔ تو حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے لیا، اور قابیل چونکہ ناحق پر تھا وہ ردی گندم لے گیا۔ اس وقت خدا کا حکم یہ تھا کہ ایک آگ آ کر جو صدقہ اور قربانی منظور ہوتی اس کو جلا دیتی، جو نامنظور ہوتی اس کو نہ جلاتی۔ تو خدا کی طرف سے آگ آئی، حابیل کا دمبا جلا دیا، اور قابیل کی جو ردی اور بیکار گندم تھی وہ رہ گئی۔ قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا، اب میں تجھے قتل کروں گا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ حابیل نے کہا کہ تمہاری قربانی اس وجہ سے قبول نہ ہوئی کیونکہ تم پرہیزگار نہیں ہو۔ صرف اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول کرتے ہیں جو پرہیزگار ہوں۔ اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے اس لیے کہ تم مجھے قتل کرو تو میں بھی تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تمہیں قتل کروں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، خدا سے جو تمام مخلوق کا رب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی حاصل کر لے اور اپنا گناہ بھی، پھر ہو جائے تو دوزخ والوں میں سے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ پھر قابیل کو اس کے نفس نے آمادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا، پھر قابیل نے اوپر سے دوسرے پتھر سے مار کر شہید کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی نعش چھپانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہ ہوا تھا۔ نعش چھپانے کا طریقہ معلوم ہوتا اس لیے قابیل حیران تھا۔ آخر پروردگار عالم جل جلالہ نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 کوے تھے، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کرید کر گھڑا بنایا، پھر اس میں مردے کو رکھا اور مٹی اس مردے کوا پر ڈال کر نعش چھپا دی۔ جب قابیل نے 2 کووں کو اس طرح کرتے دیکھا تو قابیل نے کہا، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ کوے جیسا ہوتا کہ لاش چھپا لیتا، پس اپنے بھائی کی پس ہو گیا پچھتانے والوں میں سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ تو جی ناظرین، امید ہے کہ آپ سب کو ہمارا آج کا واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔